تو فرسٹ ہمارے پاس ہے ہلائڈ گروپ. اب ہلائڈ گروپ کیا چیز ہے اس کو سنو. اس کو ہم سمبل ہوتا ہے اس کا ایکس. اب اس کے اندر 3 ہے. اس ایکس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے گروپ 7A کے ایلیمنٹس. ٹھیک ہے, مطلب کہ فلورین, کلورین, برومین, آیوڈین. S13 نہیں لیتے ہیں. تو 7A گروپ ایلیمنٹس کو آرگینک کیمسٹری کے اندر ہم کیپٹل ایکس سے شو کرتے ہیں. ہلائڈس, ہلائڈس مطلب ہیلوجن سے نکلا ہے یہ. ٹھیک ہے, 7A گروپ, ناٹ 8A گروپ, 7A گروپ. تو فلورین, کلورین, برومین, آیوڈین یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہلائڈ گروپ کے ایلیمنٹس ہلائڈ گروپ کہلاتے ہیں. اب اس میں اب اگر ایف ہے تو یہ فلورائڈ ہے, کلورائڈ ہے, برومائڈ ہے, آیوڈائڈ ہے. ان سب کو جنرلائز کر کے ہم کہتے ہیں ہلائڈ. جیسے ان سب کو جنرلائز کر کے ہم کہتے ہیں ہیلوجن. تو جب یہ آئن بن گیا فلورائڈ, کلورائڈ, برومائڈ, آیوڈائڈ, تو ہم نے کہہ دیا ہلائڈ اور ایکس اس کو سمبل دے دیا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارا فنکشنل گروپ. ٹھیک ہے, اب اس میں اس کا کمپاؤنڈ جو ہم بنائیں گے تو اب یہ کمپاؤنڈ نہیں بنے. کمپاؤنڈ تب بنے گا جب آر جڑے گا اس کے ساتھ. تو اس کا جو کمپاؤنڈ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ لانگ چین آف کاربن آر کے ساتھ ایکس ملا دیں گے. آر ایکس لگ گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر ہم لوگ کہتے ہیں ناؤ دس از کالڈ. یہ کمپاؤنڈ بنا, یہ الکائل ریڈیکل آیا اور یہ ہلائڈ آ گیا آخر میں. تو اس کمپاؤنڈ کو ہم لوگ کہتے ہیں الکائل ہلائڈ. پورا چیپٹر نمبر 8 جو آپ کا ہے کیمسٹری میں اس کا پورا ہیڈنگ ہی لکھا ہوگا الکائل ہلائڈس. تو یہی وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو چیپٹر 8 میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, الکائل ہلائڈس. یہ آر ایکس جو ہے وہ ڈاکٹرس بھی لکھتے ہیں کبھی کبھار اپنی پرچی میں, وہ اس طرح سے آر ایکس لکھا ہوتا ہے ڈاکٹرس کی پرچی میں. وہ آر ایکس جو لکھتے ہیں نا وہ یوں کر کے, تو وہ مطلب ہوتا ہے ریسیپیکس. ریسیپی سے نکلا ہے نا وہ. ریسیپی مطلب کیا اجزا ہے, کیا دوائیاں چاہیے ہوں گے وہ ہیں. باقی اگر کوئی اسلامک ٹائپ کا ہے تو اس طرح سے ہوش شافی کر کے بھی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اسلامک ٹائپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ہوش شافی, نہیں تو نارملی ہوتا ہے کہ وہ آر ایکس لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں. تو وہ آر ایکس یہ نہیں ہوتا, وہ آر ایکس جو ہوتا ہے ریسیپیکس کے نام سے ہوتا ہے, لیٹن ورڈ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انگریڈینٹ, اجزاء ترکیبی. تو یہ آر ایکس سے الکائل ہلائڈ یہ کمپاؤنڈ ہے. اب اس کے بعد ہم کیا ڈسکس کریں گے کہ اس کی ایگزامپل, کہ اس کی ایگزامپل کیا ہو جائیں گی کمپاؤنڈ کے اندر. تو جیسے آر میں ہم نے لے لیا CH3 اور ایکس میں تم کیا لے لو Cl لے لو. یا آر میں اگر آپ لے لیا C2H5 اور ایکس میں کیا لے لو Br لے لو. یہ یہاں پر C3H7 لے لیا اور ایکس میں کیا لے لیا I. یہ سارے الکائل ہلائڈس. یہ جرنل فارمولا تھا اس کا, یہ جرنل فارمولا ہو گیا. تو اور یہ کیا ہو گیا سارا کا سارا اس کے ایگزامپلس ہوں گے, کمپاؤنڈس ہو گئے. اب اس کے نیمنگ کیا نام بنے گا, اس کے کیا نام, اس کا نام کیا نام, اس کا نام کیا. تو نیمنگ کو ہم لوگ کہتے ہیں, نیمنگ کے لیے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں نومنکلیچر. نومنکلیچر کا مطلب ہوتا ہے نیمنگ سسٹم. اب نیمنگ سسٹم 2 طرح سے ہوتی ہے. نومنکلیچر کسی بھی کمپاؤنڈ کی ہم کریں گے, سارے کمپاؤنڈ کی نیمنگ 2 طرح سے. ایک ہے پرانے زمانے کی نیمنگ, اولڈ نیمنگ, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کامن نیم. ٹھیک ہے, کامن نیم. اور ایک نئے زمانے کے نام جو ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں IUPAC نیم. IUPAC از انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری. تو دونوں طرح کے نیمس آتے ہیں. ویسے پوری دنیا میں آج کل استعمال کیا جاتا ہے IUPAC نیم. IUPAC نیم جو ہے اس کو اسٹینڈرڈ بنایا گیا کہ انہی کو ہم لکھیں گے جب بھی ہم آرگینک کمپاؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے. اور کامن نیم کو جو ہے وہ ختم کیا جا چکا ہے, کامن نیم استعمال نہیں کرتے. بٹ ہماری جو بک ہے یا ہمارا جو بورڈ ایگزامینیشن ہے اس میں یہ دونوں سے آ رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کامن نیم بھی پتہ ہونا چاہیے اور IUPAC نیم بھی پتہ ہونا چاہیے. اور سب سے مشکل چیز آرگینک کیمسٹری کی یہی ہے کہ اس کے کامن اور IUPAC نیم الگ الگ ہیں. ایک ہی کمپاؤنڈ کا 2 نام یاد کرنا نا مشکل ہوتا ہے. ایک ہی نام ہو تو پھر بھی یاد ہو جاتا ہے, بٹ 2 کمپاؤنڈ نام ایک ہی کمپاؤنڈ کے وہ مشکل ہے. تو اس کے لیے یہی سب سے بڑی پیچیدگی ہے یا کمپلیکسٹی جو آرگینک کیمسٹری میں کراچی بورڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے پیش آتی ہے. تو اس کو کامنلی ہم اس کامن نیم میں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں الکائل ہلائڈ. اس طرح سے نام لکھیں گے, شروع میں الکائل لکھیں گے اور بعد میں ہلائڈ لکھ دیں گے. اور IUPAC نیمنگ کے لحاظ سے اس کو ہم لوگ نام لکھیں گے ہیلو الکین, ہیلو الکین کے لحاظ سے نام لکھیں گے. اب فار ایگزامپل, اب اس میں اگر میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ کچھ کمپاؤنڈ کے بارے میں, جیسے CH3Cl ہے, اس کی ہمیں جو ہے وہ کامن نیمنگ کرنی ہے. تو CH3 کیا ہو گیا میتھائل اور Cl کیا ہو گیا کلورائڈ. بالکل اس طرح سے اگر ہم نے دوسرا کمپاؤنڈ اٹھایا C2H5Br, یہ کیا ہو گیا ایتھائل ہو گیا, اور Br ہو گیا برومائڈ. یہ اس کی کامن نیمنگ ہے. پرانے زمانے میں اس کو یہ نام دیا جاتا تھا, اب نہیں بولتے ایتھائل برومائڈ. اس طرح سے C3H7I, اس کو ہم کیا بولیں گے, یہ C3H7 کیا پروپائل, اور I کیا ہو گیا آیوڈائڈ. اب ناؤ واٹ وی کال دیم ان جو ہے وہ IUPAC نیمنگ میں اس کو ہم کیا بولیں گے, میتھائل کلورائڈ کو تو ہیلو الکین. ہیلو مطلب ہو گیا اب یہ ہے نا کلورین لگا ہوا ہے تو کلورو,
اور الکین سے مراد چونکہ ایک کاربن ہے تو ایک کاربن کے علاوہ سے بولتے ہیں میتھین. اگرچہ یہ میتھین نہیں ہے, میتھائل ہے, لیکن IUPAC نیمنگ میں ہم اسی طرح سے لکھتے ہیں کلورو میتھین. ٹھیک ہے, اس ہیلو الکین چونکہ نیمنگ ہے نا, ہیلو الکین کے علاوہ سے لکھنا ہے. بالکل سیم اسی طرح سے یہ C2H5Br کیا ہو گیا, ہیلو کے علاوہ سے کیا ہو گیا, برومو, اور 2 کاربن ہے تو کیا ہو گیا, ایتھین. اس طرح سے نیچے تھرڈ والا کیا ہو گیا, آیوڈین ہے تو کیا ہو جائے گا, آیوڈو, اور کیا ہو جائے گا, 3 کاربن ہے تو پھر پروپین. تو یہ میتھائل کلورائڈ بھی ہے اور یہ کلورو میتھین بھی ہے, یہ ایتھائل برومائڈ بھی ہے اور برومو میتھین بھی ہے, یہ پروپائل آیوڈائڈ بھی ہے اور آیوڈو پروپین بھی ہے. سمجھ میں آ گیا, ایک دونوں نیم اس کے, اور یہ پھر سے کامن, یہ پہلا ہو گیا.